محمد یاسین صاحب حیدر القادری، آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی، صاحب بلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جھوم جھوم کے محبت سے پڑھیے سارے لوگ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه أجمعين قابل صدر احترام لائق سب تکریم استاذ العلماء محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی نور احمد صاحب مدد العلی دیگر معزز محتشم علماء کرام بالخصوص مولانا قاری ظفر اقبال صاحب ذوالفقار ربانی صاحب حافظ محمد قاسم اور دیگر میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بندہ ناچیز حکم دے مطابق حاضر ہے میں نو اس مقام تے آ کے دلی اطمینان اور خوشی نصیب ہوندی ہے ایک تے دوستاں دے نال ملاقات حضور علیہ السلام دے ذکر مبارک دی محفل دی حاضری اور دوسری حضرت استاد محترم نے فیض تو فیوز و برکات تو فیضیاب ہونے کی سعادت یہ جڑی میسر آتی ہے بہت بڑی میرے واسطے سعادت ہے اللہ تعالیٰ حضرت دا سایہ اہل سنت و جماعت دے سرہ تے تادیر قائم و دائم فرمائے معزز سامعین میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنے لگا میں امید کرنا تو توجہ نال سماعت فرماؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہے نا اس کا سردار اللہ نے حضرت انسان کو بنایا انسان تمام مخلوقات کا سردار ہے مخلوقات کے متھے دا جھومر اور گلے دا زیور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تمام مخلوقات کو شرف ہے
تمام مخلوقات تو افضل والا ہے۔ مسلمانوں یہ انسان اللہ کی قدرت کا ایسا شاہکار ہے کہ جس نو اللہ پاک نے اپنی قدرت اور معرفت کی دلیل بنایا ہے۔ معزز سامعین، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دی وجہ یہ بھی ہے کہ باقی مخلوقات کو اللہ پاک نے امر کن دے نال پیدا فرمایا ہے، جبکہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک دے نال پیدا فرمایا ہے، دست قدرت دے نال جی میں ان کی شان دے لائق ہے اس طرح اس بنایا ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا خلقتہ بیدیا، میں نے اسے اپنے دست قدرت سے نوازا بنایا۔ معزز محتشم سامعین، انسان تمام مخلوقات وچ افضل ہے، لیکن جب انسان دے اپنے بدن دی طرف اسی آنے ہیں تو پیروں تو لے کے سر تک انسان دے جڑے ظاہری اعضاء ہیں نا، انہاں سب وچوں اللہ پاک نے انسان دے چہرے نو فضیلت عطا فرمائی۔ سب نالوں زیادہ فضیلت اللہ پاک نے انسان دے چہرے کو عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ باقی سارا بدن چھپانے دی چیز ہے اور ایک چہرہ ایسا ہے جڑی دکھانے دی چیز ہے۔ یہ اللہ دی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ دی معرفت کا سبب ہے۔ جس طرح کوئی کاریگر اپنے ایجادات، اپنے فن دے مختلف نمونے دنیا دے سامنے رکھتا ہے نا، اور سارے نمونے دے وچوں کوئی نمونہ ایسا ہوتا ہے کہ جڑا اس کے فن کا شاہکار ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کو ناز ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام مخلوقات اللہ پاک نے بنائی ہے، لیکن حضرت انسان ایسا ہے کہ جدے تے خود یہ خالق نو ناز ہے کہ جدا بنن والا اتنا خوبصورت ہے، خدا بناون والا کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت محترم یہ چہرہ تمام انسانی آزاد جڑے ظاہر ہیں انہاں دا یہ سردار ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ یہ نال انسان کا تشخص ہوتا ہے، انسان کہلایا جاتا ہے چہرے دی وجہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر پیروں تو لے کے گردن تک پورا وجود انسانی ہوئے اور خدا نخواستہ یہ جڑا چہرہ ہے یہ بگڑ کے کوئی اور شیپ اختیار کر لوے تو اس کو انسان نہیں آکھیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو انسان نہیں آکھیا جائے گا اگر چودہ پیروں تو لے کے گردن تک وجود انسانی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ چہرہ بگڑ گیا، توجہ ہے نا تھوڑی صحیح، اگر چہرہ بگڑ گیا تو پھر اس نے چہرے کا اعتبار کیتا جائے گا، لہذا اگر چہرہ انسان کا نہیں تو پھر اس کو انسان نہیں آکھیا جائے گا۔ معزز سامعین، انسان دے باقی جتنے بھی اعضاء ہیں نا، تسی ہاتھ نو پورا انسان نہیں کہہ سکتے، تسی پیر نو پورا انسان نہیں کہہ سکتے، لیکن چہرہ ایک ایسا ہے کہ جس ایک عضو نو تسی پورا انسان کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، کدے اس کو مراد صرف چہرہ ہے اور کدے اس کو مراد پوری ذات ہے۔ فقط ایک ایسا عضو ہے انسان کا کہ جس نو بول کے مکمل ہوتی ذات مراد نہیں جا سکتی ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس معنی کے اندر بھی لفظ وجہ کا اطلاق موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن انسان دے ہاتھ میں یا انسان دے پیروں مکمل انسان نہیں آکھیا جا سکتا، کوئی ہاتھ نو انسان کہہ دے میں ایسا ممکن نہیں۔ باقی اعضاء صرف اپنے معنی تک محدود ہیں، اور یہ چہرہ جڑا ہے یہ پورے انسان دی ذات تے دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی اس میں افضل ہونے دی دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ اور انسان دے اوپر شرعی احکام بھی اسی وقت لاگو ہوندے ہیں کہ جدوں یہ چہرہ انسانی ہوے تب اس دے اوپر شرعی احکام لاگو ہوندے ہیں، ورنہ اگر وہ چہرہ انسانی نہیں، پورا وجود اگرچہ انسانی ہوئے لیکن شرعی احکام کا ترتب نہیں ہوئے گا جدوں تک اس کا چہرہ انسانی۔ تو انسان کو انسان کہلاون واسطے، انسان کو انسان بناون واسطے اس چہرے کا مرکزی کردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 7 قسماں ارشاد فرما کے انسان کے حسن و جمال کو بیان فرمایا ہے۔ مسلمانوں، باعتبار مرتبے اور مقام دے بھی انسان افضل ہے، اور باعتبار حسن و جمال دے بھی پوری کائنات وچوں انسان افضل ہے۔ یہ انسان دی تعریف ہے، اور تسی بھی ماشاءاللہ سارے انسان ہو، خوش ہونا چاہیے، محبت نالا کو سبحان اللہ۔ حضرت سامعین، لیکن اسی یہ ویکھنی ہے، اسی
اسی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چہرہ جڑا انسان دی قدرت دا جڑا اللہ دی قدرت دا شاہکار ہے جڑا انسان نو انسان بناتا ہے. نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے مختلف قوماں نے اگر اللہ دی نافرمانیاں کیتیاں اللہ نے نبیاں دی نافرمانی کیتی ہے تے بعض قوماں دا ذکر سن مل جاتا ہے کہ جنہاں دے چہرے اللہ پاک نے چینج کر دیتے. وہ چہرہ جڑا انسان نو انسان کہلواتا ہے وہ چہرہ جڑا اللہ دی قدرت دا شاہکار ہے وہ دی معرفت دا ذریعہ ہے وہ چہرہ جنیاں قسمہ ارشاد فرما کے اللہ نے جدے حسن نو بیان کیتا ہے. ساڈی سرکار تو پہلے حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگاں دے اسے چہرے نو بگاڑے ہے جن کے بارے میں رب فرمایا خلقتہ بیدیا میں نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. محترم حضرات دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو خود ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے انسانی شیپ چینج کر دی تھی باندر بنا کے رب تعالیٰ نے ہلاک کر دیتا. مسلمانوں روڈالہ دی سرزمین اور فیصل آباد دی زرخیز مٹی دے نوجوانوں توجہ نال میری گفتگو میرے معروضات کو سماعت فرماؤ. میرے سجنا نبی کریم علیہ السلام دی آمد تو پہلے ایو چہرہ جنہوں اللہ پاک نے اللہ اکبر اتنا سونا بنایا ہے کہ رب دی قدرت دا اور تخلیق دا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نافرمان قوماں اور نافرمان بندیاں دے اسے چہرے کو چینج کرتا ہے. قربان مدینے والیا تیری سونی آمد تو تیری خوبصورت ولادت تو اللہ دی قسم مسلمانوں حضور آئے اللہ نے اس سلسلے میں چینج کر دیتا. ہن محبوب علیہ السلام دا او غلام تے کجا کہ جنہیں حضور دا کلمہ پڑھے ہے او تے کجا اللہ جانتا جے اللہ تعالیٰ کھلے کافراں دے چہریاں نو بھی اجتماعی طور تے چینج نہیں کرتا اس وجہ تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دا چہرہ یکرس نظر آتا ہے. حضور علیہ السلام کا چہرہ نظر دیکھو نا نبی پاک دی امت دیاں دو قسمیں ایک کے امت دعوت ایک کے امت اجابت. امت اجابت وہ لوگ نے جنہاں سرکار کا کلمہ پڑھے ہیں جنہاں حضور دی غلامی اختیار کی ہے جنہیں حضور دی نوکری چاہ گئے چلو انہاں دے چہرے تو بچ جانے چاہیے کیونکہ وہ حضور دے نوکر ہیں وہ حضور دا کلمہ پڑھنا لے سرکار کی نبوت اور رسالت دی شہادت دینا لے. لیکن جنہاں منیا ہی نہیں جنہاں نبی علیہ السلام کا کلمہ ہی نہیں پڑھیا جنہاں حضور علیہ السلام کا سرکار دی شہادت ہی نہیں دیتی نبوت اور رسالت دی انہاں دے چہرے بھی اج تک سلامت نے اور قیامت تک سلامت رہن گے. دنیا دے اوتے اجتماعی طور تے انفرادی واقعہ کوئی ہو سکتا ہے لیکن اجتماعی طور تے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور دی آمد تو بعد چہرے چینج نہیں کرتا. کتنا بڑا احسان ہے میرے مصطفیٰ دا. مسلمانوں میں اگر ایک کہہ دیواں تے بالکل حق بجانے میں کہ چہرے بنائے اللہ تعالیٰ ہے لیکن بچائے میری سرکار نے. آج سمجھ آ رہی ہے محبت نہ رکھو سبحان اللہ. اور مسلمانوں اوورآل حضور علیہ السلام لوگاں دے چہرے بچائے لیکن اپنے غلاماں دے چہرے میرے نبی چمکائے ہیں. سرکار نے چمکا دیکھیے اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور میں بھی جانتا ہوں ہم لوگ پھرنے چلنے والے لوگ ہیں ٹرتے رہنے ہیں اسی مختلف لوگوں نال سب مطلب ہے باپ پہندی ہے استاد موجود ہیں تجربے کار آدمی ہیں سروے سالے بندے اور عالم دین ہیں مستند عالم دین. میرے بھائیوں میرے دوستو استادہ لوگاں دے مختلف لوگاں دے جنازے پڑھائے ہو سے اسی پڑھنے بھی ہاں پڑھانے بھی ہاں لوگاں دے جنازے. میرے دوستو عام لوگ فوت ہوندے بعض لوگ ایسے ہوندے جڑے صرف جمعہ دے نمازی ہوندے فوت ہونے والے مسلماناں وچ. بعض ایسے ہوندے جڑے رمضان شریف دے نمازی ہوندے بعض ایسے ہوندے جڑے سال بعد عیداں تے آندے. لیکن مسلمانوں جدوں مر جاندے نا تے پھر انہاں دے جنازے دے اعلان ہوندے اعلاناں تو بعد جنازہ پڑھیا جاندا ہے پڑھے جان تو بعد پھر اعلان کر دیتا جاندا ہے لین لگ جاؤ ایدا چہرہ ویکھ لو. مسلمانوں جویں او دے اعمال دی کنڈیشن ہے نمازی او کوئی نہیں ساری زندگی سادگی دے اندر گزار دیتی بعض اوقات گناہگار ہو کے مجرم جرمہ دے اندر بندہ وقت گزار دیتا ہے لیکن جنازے تو بعد اعلان کر دیتا جاتا ہے آؤ ایدا چہرہ ویکھ لو. یہ کیڑی چیز ہے جڑی گناہگار دا چہرہ وکھا رہی ہے اور لوگ دا چہرہ ویکھ رہے ہیں اور ویکھ کے یقین جانو بعض اوقات ایسا حسین چہرہ ہوتا ہے چمک رہے ہوتا ہے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اتنے نیک اعمال دے سامنے کوئی نہ جتنا جدا چہرہ پہ چمک رہا ہے. میرے مصطفیٰ دے غلاموں یہ کیڑی چیز ہے جڑی مرن تو بعد اعلان عام کر رہی ہے کفن دے لڑ ہٹا دیتے گئے آؤ ایدا چہرہ ویکھ
دیکھ لو مسلمانوں، یہ کوئی نہ اس کا کمال ہے نہ وہ دی کوئی جناب ایکٹیویٹیز کا کمال ہے، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ آمنہ دے نال دا وسیلہ ہے جنہیں سانو یہ جہاں بنا دیتا ہے کہ لوگ سارے چہرے ویکھ دے نے۔ مسلمانوں جنہ سارے چہرے بچائے بلکہ چمکائے، اس سونے دے میلاد کی محفل منانی چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو سبحان اللہ۔ دیکھیے استاد بیٹھے، میں انہاں دی قدمیں پہ کے بات عرض کرن لگا، سرکار تو پہلے اگر کوئی بندہ جرم کرے تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ متھے تے فرشتہ بھیج کے چٹ لا دیتی جاتی ہے، لکھ دے کے فلاں جرم کرنے والا ہے، یہ فلاں گناہ کرنے والا ہے، یہ بھی چہرہ بگڑ جاتا ہے، بندہ منہ دکھاون دے قابل نہیں رہتا، معاشرے دے اندر ٹرن پھرن دے قابل نہیں رہتا، شریف مار دیندے ہیں، تانے دے دے کے وہ یہ فلاں جرم کرنے والا ہے، یہ فلاں قسم کا گناہ کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گھر مقید ہو جاوے کہ میں گھر باہر نہیں نکلتا، میں کیویں چہرہ باہر لے کے جاواں، میرے تے متھے تے لکھے ہوئے کہ میں فلاں قسم کا گناہگار ہاں، تو پھر اللہ دوسرا فرشتہ بھیج کے وہ دروازے دی چوکھٹ تے لکھا دیتا ہے کہ اگر یہ گھروں باہر نہیں نکلتا شرمندگی دی وجہ تو کہ میرا متھا پڑھ کے لوگ میرے جیت نہیں دین گے، تو پھر یہ گھر دے دروازے دی چوکھٹ تے لکھ دیتا جائے تاکہ لک کے بھی صحیح طرح نہ لک سکے، یہ چھپے بھی صحیح طرح نہ چھپ سکے۔ مسلمانوں جنازے اٹھتے ہیں گھراں دے وچوں، بندہ منہ دکھاون دے قابل نہیں ہوتا۔ واہ مدینے والیا، میں تیرے صدقے تیرے کرم دی بہار دے صدقے جاواں، گناہ بھی کرتے ہیں، جرم بھی ہو جاتے ہیں، غلطی در غلطی ہو جاتی ہے، لیکن نہ متھے تے لکھیا جاتا ہے، نہ دروازے دیاں چوکھٹاں تے لکھیا جاتا ہے، بلکہ عیباں تے پردہ پایا جاتا ہے۔ کس واسطے پایا جاتا ہے؟ فرمایا تیرا منہ نہیں ہے جہاں تو کلمہ پڑھے مینوں اس سونے دا منہ ہے۔ آپ کو محبت نال سبحان حضرات محترم توجہ کرنا ہے، دنیا دی فطرت عام قانون ہے، اللہ اکبر، بے عیب مال ہر کوئی پسند کر دے، لیکن اگر عیب دار ہو جائے اللہ جانتا ہے بس نال کوئی وہ قریب ٹھہرن واسطے تیار نہیں ہوتا، نسبت تے کجا اپنے دامن نال وابستہ رکھنا تے کجا وہ قریب گزرن واسطے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ دی وجہ یہ کہ یہ عیب دار ہے، یہ دی وجہ تو لوگ مینوں ملبس کرن گے، یہ عام بندیاں دی فطرت ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے دنیا دے اندر۔ آؤ میں قرآن کریم وچ ایک مثال دینا، توجہ نال سننا۔ 13واں پارہ سورۃ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دے پتر اپنے ابے دی اجازت نال کنان وچوں مصر آئے، غلہ لین واسطے، کنک لین واسطے۔ اگے یوسف علیہ السلام عزیز مصر نے، انہاں نوں پتہ کوئی نہیں کہ جنہاں نوں کھوہ وچ پایا، جنہاں نوں کھوٹے درہماں دے بدلے ویچیا، اج وہ عزیز مصر بن چکے نے، اج وہ مصر دے بادشاہ نے۔ آ گئے آپ دے لوگاں نے، یوسف علیہ السلام دے بندیاں نے پکڑ کے جناب یوسف دے سامنے پیش کیتا، برقع پہن کے رکھ دے سن، نقاب اوڑھ کے رکھ دے سن یوسف علیہ السلام۔ جدوں آمنے سامنے بیٹھے گل بات ہوئی، پہچان گئے میرے ویر آئے، پیغمبر دا ظرف ہے، انتقامی کاروائی کوئی نہیں کیتی، خدمت ہر طرح کیتی، انٹرویو لیا کون ہو، کہنے لگے جناب اسی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے، کتھوں آئے ہو؟ کنان وچوں آئے۔ فرمایا کتنے پتر؟ کہنے لگے 12 سال۔ میرے کو کتنے آئے ہو؟ 10 آیا۔ 2 کدھر نے؟ کہنے لگے چھوٹا ابے دے کول جڑا او دے کول وڈا سی انہوں بگاڑ کھا کے۔ یوسف نبی دے سامنے کہنے لگے جدا اس تو وڈا سی انہوں بگاڑ کھا گیا، مسکرائے، گل کوئی نہیں کی تھی، کنک دیتی، ڈبل دیتی، پیسے کوئی نہیں لے، خدمت کی تھی۔ فرمایا چلے جاؤ، اگلی مرتبہ جدوں آؤ گے اپنے چھوٹے بھرانوں نال لے آنا، میں ڈبل کنک دیاں گا، پیسے نہیں لواں گا، تے اپنے ابے نوں میرے سلام بھی پیش کرنا، کیونکہ میرے عقیدتاں دے رشتے نے انہاں نال۔ توجہ کرنا
مصر دا شہنشاہ کوئی بڑا کریم ہے، کریمہ دی اولاد ہے، بڑی محبت رکھتا ہے، اساڈی انہیں بڑی خدمت کیتی ہے، تواڈے نال بھی بڑی عقیدت ہے، اللہ اکبر کڑک بھی دیتی ہے تے اگے وعدہ بھی کیتا ہے کہ اگر چھوٹے بھران نال لے آؤ گے میں ڈبل کڑک دیاں گا، پیسے کوئی نہیں لواں گا تواڈے کولوں۔ اللہ اکبر کچھ عرصہ رہے، دوبارہ تیاری ہو گئی۔ ہن توجہ کر، دوسری پوائنٹ بات جڑا نقطہ میں عرض کرنا چاہنا، ابے کول آ کے کہنے لگے ارسل معنا اخانا، ابا جی سارے چھوٹے بھائی سارے بنا بنیامین نو سارے نال بھیج نقتل تاکہ اسی گلا لے آئیے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی گرنٹی دینے ہیں اسی انہوں نے حفاظت کریں گے، سادے بنانو سارے نال بھیج۔ اللہ اکبر، بنیامین نو بھیج سارے نال۔ یعقوب علیہ السلام فرمایا پترو میں اللہ دی حفاظت میں تواڈے نال بھیج دینا۔ بہرحال آ گئے، جدوں پہنچے مصر علماء لکھ دیں 6 دروازے سن محل دے، 5 جوڑیاں گزر گئیاں، 6ویں تے بنیامین کلے رہ گئے۔ جدوں کلے رہے اپنے بھرا دی یاد آئی، رو پہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسے دروازے میں آ گئے، فرمایا سونیا کیوں پیاروں میں؟ کہنے لگا یعقوب نبی دے پتر ہے، ابے وصیت کیتی ہے جوڑیاں دی شکل گزرنا دروازیاں وچوں، میرے بھرا دوجے جوڑی جوڑی ہو کے گزر گئے، میں کلا بچ گیا، مینوں اپنا ویر یوسف یاد آئے، جے میرا ویر ہوندا اج اسی بھی کٹھے گزر جائیے۔ حضرت یوسف فرمایا سنگیا رو نہیں، مینوں اپنا ویر سمجھ لے، میں تیرے نال چلنا وا۔ انہیں آکھیا سونیا تو بھی بڑا سونا ہے پر میرا یوسف یوسف ہی ہے سی۔ بنیامین نو اپنا تعارف کرواؤ، تعارف کروایا، گلے لگ کے ویر روئے۔ 12 سال دی یا 40 سال دی جدائی، بنیامین نے آکھیا لالا میں واپس کوئی نہیں مننا، میں تواڈے کولوں رہنا، پیچھے میں کوئی نہیں جانا، قطر میں نہیں جاواں گا، انی جدائی کوئی تھوڑی نہیں۔ فرمایا بنیامین جے میں تینوں روک لیا تیرے بنا شک کرن گے، اجے اللہ دی مرضی نہیں انہاں نوں تعارف نہیں کرانا، کیویں میں تینوں روک سکنا؟ چلو تو دس انعام دا قانون کی ہے، یہ دوجے ملک دا بندہ اپنے ملک روکنا چاہو تا کیویں روک سکتے ہو؟ انہاں کہا جی اگر کوئی چوری کرے اللہ اکبر تے الزام ثابت ہو جائے تے ملک ساڈے دا قانون ہے بطور سزا اس نوں روک لیتا جاندا ہے۔ فرمایا سونیا جے میرے کولوں رک نہیں تے پھر چوری دا الزام سہنا پے گا۔ بنیامین نے جو جواب دیتا میاں صاحب نے اس نوں پیش کیتا ہے، انہیں آکھیا جنہ دکھاں وچ او میرا دل پر مسلمانوں جے گل دس دیتی جائے اگلا بندہ راضی ہوئے انہوں دھوکہ نہیں آکھیا جا سکتا۔ دے باوجود پیغمبر دی کتنی شان ہے، اللہ فرمایا یہ جڑی ترکیب ہے یہ یوسف کو میں سکھائی تاکہ کوئی میرے نال گل کرے میرے یوسف تے اعتراض نہ کرے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، پلان دے مطابق حضرت بنیامین دی بوری دے اندر ٹوپا
مصر شہر پچھوں یوسف علیہ السلام دے بندیاں آواز دیتی یا ایتھا اللیل انکم لسارقون، او قافلے والو تسی چور ہو، او قافلے والو تسی چور ہو۔ یعقوب نبی دے بیٹے سن جلال وچ آ گئے، رک کے کہن لگے سانو چور ہون دا تانا نہ دیو، اسی چور نہیں نبیاں دی اولاد ہے۔ حضرت یوسف دے بندے کول پہنچ گئے، پیچھے گھوڑے تے سوار ہو کے اللہ دے نبی بھی پہنچ گئے۔ رولا سنیا، فرمایا دسو گل کی ہے؟ بھراواں نے آکھیا سونیا انہاں بندیاں نے سانو چور آکھیا ہے، ایک ساڈا ٹوپا بادشاہ دا تسی چرا کے جا رہے ہو، انہاں نوں کہو تلاشی لے لیں، اسی چور نہیں۔ ہن بھراواں دیاں بوریاں کھولیاں، مسلمانوں اینڈ وچ حضرت بنیامین دی جدوں بوری دے قریب آئے، آ کے کھولی تے وچوں ٹوپا برآمد ہویا۔ جدوں ٹوپا برآمد ہویا، توجہ کرنا تو دی پوائنٹ عرض کرتا ہوں، او بھرا جڑے حضرت یعقوب کولوں جدوں بنیامین نوں لے کے آن لگے سن، کہہ رہے سن ارسل معنا اخانا، میرے اللہ ہاں ابا جی ساڈے نال ساڈے بھرا نوں بھیج۔ جدوں بنیامین دی بوری وچوں ٹوپا نکلا، اللہ اکبر، پیراں تے بدل گئے۔ کی کہنے نے یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اس چوری کیتی ہے تے کی ہویا؟ ایدا ایک اور بھرا سی، انہیں اس تو پہلے چوری کی سی۔ حضرت یوسف مسکرا پہ دل دے اندر مسکرائے اور کرتے غور کری، جدو بنیامین بے عیب سن ادو اپنی طرف نسبت کر کے ابے کو منگیا ارسل معنا اخانا، ساڈے بھرا ساڈے نال بھیج۔ تے جدو چوری دا عیب الزام لگا اور پھر بظاہر ثابت بھی ہو گئی، تے پھر اپنا بھرا نہیں آکھیا بلکہ آکھیا ایدہ اور بھائی سی، وہ بھی چوری کردا سی۔ اور گل ایتھے نہیں مکی، جدو یعقوب دے کولوں گئے بنیامین کوئی نہیں، انہاں پوچھیا میرا پتر کتے کیڑے پاسے؟ تے اللہ دا قرآن کہن لگے ان ابنک سرق، ابا جی تیرے بیٹے چوری کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جدوں لے کے جا رہے سو ادوں تہاڈا بھرا آئی، ہن میرا بیٹا ہے۔ یہ بندے دی فطرت بے عیب سن تے اپنی طرف نسبت کیتی، جدوں عیب دار ہوئے پھر ابے دی طرف منسوب کیتا یا یوسف دی طرف منسوب کیتا۔ او لوگوں دنیا وچ عام طور تے ایسا ہوندا ہے، بے عیب مال نو ہر کوئی سینے نال لاندا ہے، بے عیب نال ہر کوئی یاری بھی رکھدا ہے، جے عیب دار ہون تے کوئی قریب نہیں گزردا۔ ایک تیرے تے میرے آقا دی ذات ہے، ایک میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، جنہیں اللہ دی بارگاہ وچ باقاعدہ عرض کیتا ہے میرے اللہ میری امت دے نیک میں تینوں دتے
دس مہینہ نال کی کرا؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے میرے اللہ کے تو انہوں عذاب دے میں تیرے بندے جے معاف کریں تیرے بندے میں کچھ نہیں کہتا۔ مسلمانوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کا معاملہ اللہ کی بارگاہ وچ رب دے بارگاہ وچ پیش کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ خود کہہ گئے قرآن پاک وچ موجود ہے فمن تبعنی جنہاں میری پیروی کی تھی فإنہ منی او میرے ومن عصانی تے جنہاں میری نافرمانی کی تھی مولا فإنک غفور رحیم تو بخشن والے مہربان ہے تیرا معاملے تے انہاں دے او جان تے تو جان لیکن ایک مدینے دے تاجدار دی ذات ہے جنہاں دنیا وچ بھی تے آخرت وچ بھی مالک دی بارگاہ وچ عرض کرنے میرے اللہ اے گناہگار اے ایپین اے جیو جیوین آخر میرا کلمہ پڑھ دیں میرے مولا میں ڈر کے آ گیا انہاں دا چہرہ نہ ویکھ مینوں ویکھ میں جو تیرا محبوب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی۔ محترم حضرات محبوب کریم سید عالم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امت دے نال اے عجیب پیار ہے اے عجیب محبت ہے عجیب رنگ ہے خدا دی قسم جڑا کسے جگہ تے نظر نہیں آندا۔ دنیا تے پہلا رسول جڑا اس زمین تے آئے او دا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ جدو قوم تنگ کیتا حضرت نوح نے خود آکھیا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارا میرے اللہ زمین تے کافران دا ایک گھر بھی باقی نہ رکھ انکا انتظرہم جے تو انہوں چھوڑ دے گا یضلو عبادکا تیرے بندیاں گمراہ کر دیں گے ولا یلدو الا فاجرا کفارا جڑا انہیں جو پیدا ہوئے گا وہ بھی کافر ہوئے گا وہ بھی فاسق و فاجر ہوئے گا۔ مسلمانوں نوح علیہ السلام بھی اللہ دے رسول نے پر خود دعا کر کے اپنی امت نو انہاں لوگاں نو اپنی قوم دے بندیاں نو جنہاں کلمہ نہیں پڑھیا تباہ کروا دیتا ہلاک کروا دیتا سارے گھر کو کے مر گئے صرف وہ بندے بچے جڑے کشتی وچ سوار ہوئے طیف دی وادی دے اندر میرے تے تیرے سونے نبی جدوں تبلیغ واسطے گئے اللہ دی دعوت واسطے گئے راہ وچ کنڈے بچھائے گئے میرے آقا دے پائے اقدس لوہان ہوئے سرکار دے خون مبارک دے نال سرکار دی نالین شریفین بھر گئی۔ حضرت جبریل نے آکیا عرض کیتی سونیاں جے حکم دے ہو تے میں اس وادی نو اللہ اکبر پہاڑاں نو ملا کے انہاں نو تباہ کر دیاں کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ میرے نبی فرمایا جبریل میں مارن نہیں آیا میں انہاں دیاں پیشانیاں وچوں ایہو جہے چہرے پہ پڑھنا جڑے کلمہ پڑھ کے میں محمد دا میرے غلام ہو جاؤں۔ اب غور کر اگر یہ معنی ہر رسول میں پایا جاتا ہے تو پھر ہر رسول کو یہی رنگ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت نوح بھی رسول ہیں جنہاں دعا کر کے قوم ہلاک کروائی تباہ کروائی ایک گھر بھی پیچھے باقی نہیں رہا۔ مسلمانوں جے ہر رسول دے اندر اے معنی رافت و رحمت دا جس طرح میری سرکار دے اندر ہے اگر ایک لفظ رسول دا تقاضا ہے تو پھر ہر رسول دا ایہی طریقہ کار ہونا چاہیے جو میری سرکار دے بلکہ دعا کی تے کی اللہم اہد قومی میری قوم نو ہدایت دے فإنہم لا یعلمون میرے مولا یہ جانتے نہیں انہاں بیچاریاں نو پتہ نہیں اس واسطے انہاں نو ہدایت دے۔ مسلمان غور کریں ادھر حضرت نوح نے ادھر میری سرکار نے او جناب والا نافرمان
مسلمانوں جس نبی دا کافراں تے اتنا کرم ہے، مسلمانوں روڑانے والے ہو اپنے غلاماں تے کملی والے دا کتنا ہوئے گا۔ حضرات میری سرکار دے آیا اللہ تعالیٰ نے بالخصوص مظلوم طبقے نو، پسے ہوئے طبقے نو، معاشرے دے کمزور طبقے نو جڑی عزت دیتی ہے، اللہ دی قسم دی مثال نہیں ملتی۔ ساری زندگی دعا کر دے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین۔ میرے اللہ میری زندگی فقیراں والی، میں دنیا ٹکڑا تے غریباں وچ، تے جدوں میں محشر وچ جاواں میرے ارد گرد میرے غریب غلاماں دا جمگٹا ہوے، میں تیری بارگاہ وچ جاواں تے مساکین غریب میرے نال نال ہون۔ محبوب نے آ کے اساڈے جے لوگاں غریب لوگاں اتنی عزت دے دیتی۔ استاد جی بیٹھے توجہ کرو، کسے نبی نے کسے دوسرے نبی دی امت دی تمنا کیتی ہوئے کہ میرے اللہ مینوں فلانے نبی دی امت دے دے، او میری امت بنا دے۔ قرآن حدیث دا ذخیرہ موجود ہے، سیرت و تاریخ دیاں کتاباں موجود ہیں، ایک حوالہ ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ نے تمنا کیتی ہوئے مولا عیسیٰ دی امت مینوں دے دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمنا کیتی ہوئے کہ میرے مولا فلانے نبی دی امت میری امت کر دے۔ روڑالے والے ہو اپنے عملہ والے ویکھو، اپنے گربانہ میں جھانک کے ویکھئے اساں کتنے نمازی ہیں، اساڈے کتنے اعمال ہیں، اساں کتنے نیک ہیں، لیکن اللہ دی عزت دی قسم موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے دعا کردے نے، میرے اللہ او امت جڑی نیکی دا ارادہ کرے اجے کیتی نہیں، ایک درجہ نیکی مل جاوے لکھی جائے، تے جے نیت کر کے نہ کرے تے وہ جڑا نیت تے ثواب ملے او قائم رہے، اور اگر کر لے تو ایک دولے کے 700 گناہ تک اجر دیتا جائے، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے تیرا باقی فرشتے اور لکھنا نہیں، یہ اگر ارادہ کر کے نہیں کیتا تو پھر نیکی دی صورت میں اجر لکھیا جائے، اور اگر مسلمانوں گناہ کر لے تو صرف ایک لکھیا جائے۔ جدوں ایک تذکرہ پڑھیا تورات میں عرض کی
بولیے سبحان اللہ۔ ایڈا لجپال کائنات کوئی دوجا نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں میری سرکار نے اللہ جان گئے اسان ایسی عزت دیتی ہے کہ اسی کھوٹے جائے اللہ اکبر کھریاں دے مقام تے وکڑ لگ گئے، ساڑی مانگ ہو گئی، نبی ساڑی مانگ کر دیں مولا امت ساڑے حوالے کر، اللہ فرمایا نہیں یہ میرے محبوب دی امت ہے، یہ میرے یار دی امت ہے۔ خدا دی قسم لوگوں سرکار دے آیا صرف انسان ہی نہیں جانور بھی خوش ہوئے، ایک دوجے نو مبارک بادیاں دیتیاں۔ محبوب کریم علیہ السلام اللہ نے ایسا طرحدار بنایا، ایسا عظمت والا بنایا، میرے محبوب کریم علیہ السلام پوری کائنات واسطے رحمت بن کے تشریف لے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ نال نے یکدم کسے دے رون دی آواز آئی، صحابہ نے ادھر ادھر ویکھیا انسان روتا نظر نہیں آیا، پوچھیا میری سرکار تو آقا کوئی رو رہے ہیں تے بڑا درد انداز وچ، میرے آقا انسان تے نہیں پتہ نہیں کون ہے اتنے درد مند انداز نال آقا جی رو رہے ہیں پتہ نہیں کون ہے۔ سرکار فرمایا صحابیو آج رومن والا کوئی انسان نہیں، وہ سامنے ہرنی یہودی دے جال وچ پھسی ہوئی ہے، میں محمد نو ویکھیا سی فریادہ کرن لگ پئی ہے، آدھی آقا میں غریبنی ہاں میں کمزور ہاں میں دے جال وچ پھسی ہوئی ہاں، مہربانی فرماؤ کریم آقا میری مدد کرو، میری ضمانت دیو، میں اپنے بچیاں نو دودھ پلاواں، سونیا میں ماں میرے بچے پہاڑ دی غار وچ صبح تو بھوکے نے۔ اللہ دی قسم لوگو کریم آقا دے قدم اگے نہیں اٹھے، سرکار ہرنی دی طرف مڑ پہ، صحابہ کے نصیب نال یہودی نال آ کے میرے نبی نے آکھیا او یار اینو چھوڑ دے، اے ماں دودھ پلا کے بچیاں انہیں واپس آ جائے گی، میں ضمانت دینا۔ او کہنے لگا جناب شہنشاہ کدے جنگلی چیزاں گئی ہوئیاں واپس کوئی نہیں آئیاں، میں کہنے چھوڑ دے وہاں۔ میری سرکار فرمایا جے تو چھوڑے تے واپس نہیں آئے گی، جے محمد چھڑواوے تے ضرور واپس آ جائے گی۔ جدوں تک یہ واپس نہیں آئے گی تسی اتنے بیٹھے ہو، لیول ویکھو میری سرکار دا، سٹیٹس ویکھو حضور دا، اللہ دی پوری کائنات وچ محبوب تو پڑھ کے کوئی عزت والا، عظمت والا، شان والا، مقام والا اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ او محبوب جڑا انہاں اکھاں نال رب دا دیدار کرے، او محبوب جڑا اللہ دے عرش تے مسلمانوں تشریف لے جائے، او پیارا محبوب جڑا نبیاں نو امامت کروائے، انسان دے کی جانوراں دی ضمانت محبوب دے کے ہر دن چھڑوا کے خود بیٹھے ہیں۔ آج مسلمانوں دین دے نام دے اللہ جان دے جہاد دا نام لے کے شریعت دا نام لے کے لوگاں دے بچے مارنے لے، خون دیاں ہولیاں کھیڈاں لے، نام شریعت دا استعمال کر دیں۔ او بدبختو تسی مسلماناں دے بچیاں مار دے ہو تے کملی والا ہرنی دے بچے بچان واسطے او دی ضمانت دے کے انہوں چھڑوانا ہے۔ اپنا عمل ویکھو، سرکار دی شان ویکھو، ہرنی چھٹ کے گئی غار میں پہنچی، بچے بلک دے پین دودھ پلاون لگی، بچیاں نو اپنی زبان
دیر نہ ہو جائے بچے آکھیا اما جے تو شرم والی ہے ادب والی ہے تے بے حیا اسی بھی کوئی نہیں ہے تو بعد میں پیواں گے پہلے سرکار دی ضمانت چھڑا دئیے حبیب جی شان والیا جے تو آیوں تے میرے نبی فرمایا 3 مقام حسن جتے میں اپنے غلاموں مل سا آقا کیڑے کیڑے فرمایا پہلا میزان جدو امتیاں دے آمال تولے جائے ہوئے حسن میں ادو مل سا تے موجود ہو سا کمی بیشی ہوئی دور کر سا دوجا مقام جدو میری امت پل صراط تو گزرتی پئی سی میں رب سلم دی صدا لا رہے ہوں امت گزر رہی ہے تلوار نالوں تیز وال نالوں بریک رڑانے دے غلاموں جدوں اسی گزرنے حضور کول کھڑو کے رب سلم دیاں سلامات بلند کر دے پہ تیسرا مقام فرمایا حوض کوثر جام بھر بھر کے اپنی امت نو پلا رہے ہوں گا استادہ دے قدمہ بچ بیٹھ کے میں دعوے نال بات کرنا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسے ایک نبی دے بارے میں دس دے ہو کہ وہ اپنی امت دے مسلمانوں انہا 3 مقام تے کھڑے ہو کے کسے روایت چے آئے ہوئے کہ وہ جناب انہا مقام تے کھڑے ہو کے امت دا انتظام کر رہے ہوئے یہ میرے سرکار دی شان ہے کل قیامت والے دن امتی اپنے نبیانوں ڈھونڈ دے ہو سن ایک سرکار نے جڑے اپنے غلامانوں ڈھونڈ دے ہونگے جڑے اپنے غلامانوں ڈھونڈ کے بلکہ علماء نے اتھو تک لکھے یہ جڑے کوثر کے جام نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پلائے جانگے 1 مرتبہ میدان معاشر دے اندر اور 1 مرتبہ جنت دے اندر سرکار کوثر دے جام امتیاں حشر وچ بھی پلانگے تے جنت وچ بھی پلانگے بلکہ مسلمانوں کرم دیاں بہاراں ویکھو معراج والی رات جدوں جبریل نال ٹریا سدرۃ المنتہا تے حضرت جبریل رک گئے میرے سرکار نے فرمایا جبریل مکیوں نال چلے ہونے تے رکدا پیا چل میرے نال کہنے لگا آقا میری اند ہو گئی میری انتہا ہو گئی سرکار میں اگے نہیں جا سکتا میرے نبی فرمایا گل سن جے اگے نہیں جا سکتا تے جے رب دی بارگاہ دے وچ کوئی کم ہے تے مینوں دس میں محمد کراواں اگر کوئی تیرا کم ہے مینوں دس میں کراواں انہیں آکیا سونیا ایک اپروول لے دیو ایک اجازت لے دیو ایک چیز دی اجازت منگنا ہو مل جائے میرے نبی فرمایا 10 کی کہنا یا رسول اللہ قیامت دے اندر جدو تیری امت پل صراط تو گزر رہی ہوگے رب میں اجازت